تو افسوس تو مجھے بہت ہوا، لیکن ایک ہی جب انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر میرا حوصلہ بہت بلند ہوا ہے. میں نے کہا یہ کمال کا لیڈر ہے. میں نے خان صاحب کو بتایا، میں نے کہا آپ جیل میں بیٹھے ہوئے بے گناہ، لیکن آپ کے نام پہ میں نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا تو تم بہادر ہو، اس سے تو میں نے تمہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے. ظاہری بات ہے مجھے تو یقین ہی نہیں آیا. پہلے خان صاحب کا ویٹ بہت زیادہ کم ہوا ہے، 6-7 kg انہوں نے لوز کیا ویٹ، لیکن بہت حوصلے میں ہیں. بہت بڑے بہادر لیڈر ہے کہ جیل کی کوٹری میں بیٹھ کے بھی وہ بار بار اپنے ورکر اور کارکنان کے حوصلے کے لیے مجھے پیغام دیتے رہے. میں نے ڈیرہ غازی خان کا بتایا کہ کیسے خواتین نے، لوگوں نے مجھے 1.5 لاکھ ووٹ آپ کے نام کے اوپر دیا ہے، بڑا اس بات کے اوپر خوش ہوئے. قاسم سلیمان کی انہوں نے اپنے بیٹوں کی بات کی، انہوں نے کال کوٹری کا ذکر نہیں کیا، بیگم صاحبہ کا بھی اس طرح انہوں نے ذکر نہیں کیا کہ جو ظلم ہمارے خلاف ہو رہا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر 1 دفعہ فون پہ بات کرائی جاتی ہے بیٹوں سے، وہ بھی اب نہیں کروائی جاتی. اس پہ تھوڑے ایسے افسردہ ہو گئے، لیکن بہت حوصلے میں ہیں. ویٹ لاس ان کا ہوا ہے، بار بار اپنے ورکرز کا پوچھتے تھے، لوگوں کا پوچھتے تھے، اور یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ تیاری کرے، سال تک الیکشن ہو رہا ہے. اچھا سرتاج، آپ نے بتایا کہ خان صاحب اپنے بیٹوں کو لے کر وہ بہت زیادہ کنسرن ہے، تو کیا بتایا، کتنا مس کر رہے ہیں وہ اپنے بیٹوں کو؟ نہیں نا، انہیں وہ 1 ہفتے میں 1 دفعہ فون پہ بات کرائی جاتی، وہ بھی انہوں نے نہیں کروانے دی نا، ان کی نہیں کرواتے. اور بشرا بی بی صاحبہ کا جب ہم نے ذکر کیا کہ پاکستان کی خواتین سب ان کے ساتھ کھڑی ہیں، تو اس بات پہ ان کا حوصلہ بلند ہوا. لیکن انہوں نے کہا کہ جب ان کے اوپر سارے کیسز ختم ہے تو بشرا بی بی کو صرف اس لیے سزا دی جا رہی ہے کیونکہ وہ خان صاحب کی بیگم صاحبہ ہے. اچھا سرتاج گل صاحبہ، یہ بتا دیجیے گا کہ ایک عام رہنما جو ہوتا ہے وہ گرفتار ہوتا ہے تو ہیرو بن جاتا ہے پی ٹی آئی کا. خان صاحب باہر آئیں گے تو کیا مناظر دیکھ رہی ہیں آپ؟ خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد باہر آنے والے ہیں. سارے جھوٹے کیسز ان کے اوپر ختم ہے، سزا ان کی سسپینڈ ہو چکی ہے. ویسے بھی آپ ہمارے ساتھ تو بہت سارے لائرز آگے، ان سے پوچھ لے گا جس میں کیس میں یا جس سزا میں آپ 1 سال کاٹ لیتے ہیں، اس میں آپ کو اس کے بعد ضمانت ضرور ملنی ہوتی ہے. تو خان صاحب انشاءاللہ بہت جلد باہر آئیں گے. ظاہری بات ہے وہ مناظر جب وہ باہر آئیں گے، وہ ایک اور لیڈر بن چکے ہیں، وہ بہت بہادر لیڈر بن چکے ہیں، اور جو اب لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا، وہ ایک اور منظر ہوگا، وہ پھر ہسٹری چینج ہوگی. سرتاج گل، آخری بتائیے گا کہ عمران خان اور آپ کا جب کافی تقریباً 1-1.5 سال بعد آمنا سامنا ہوا تو اس وقت کیا لمحات تھے، ذرا وہ ہم سے شیئر کیجیے. نہیں، یہ ساری باتیں برداشت تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے سب سے بہادر لیڈر کو، سچے لیڈر کو، پاکستان کا مقدمہ لڑنے والے لیڈر کو آپ اس طرح جیل میں کال کوٹری میں دیکھیں اور ان کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے. برداشت تو نہیں ہوتا. ظاہری باتیں انسان نہیں برداشت کر سکتا. فادرلی فگر ہے، اور میرا تو اپنا ایک ووٹ بھی نہیں ہے ذاتی، سارا ووٹ عمران خان کے نام پہ میں نے دیا ہوا ہے. تو افسوس تو مجھے بہت ہوا، لیکن ایک ہی جب انہوں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھا تو پھر میرا حوصلہ بہت بلند ہوا ہے. میں نے کہا یہ کمال کا لیڈر ہے. میں نے خان صاحب کو بتایا، میں نے کہا آپ جیل میں بیٹھے ہوئے بے گناہ، لیکن آپ کے نام پہ میں نے 1.5 لاکھ ووٹ لیا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا تو تم بہادر ہو، اس سے تو میں نے تمہیں پارلیمانی لیڈر بنایا ہے. میرے لیڈر کے یہ الفاظ میرے لیے کہ وہ بہادر لوگوں کے لیے انہوں نے بات کی، مجھے بہادر لوگوں کے صف میں شامل کیا. اس پہ میرا خیال ہے کہ حوصلہ بھی بلند ہوا، سر فخر سے بھی بلند ہوا. سرتاج گل صاحبہ، تھک رہی نہیں ہے؟ 1-2 ہفتے ہو گئے آپ لوگ یہاں پر بیٹھ رہے ہیں، اتنی گرمی ہے، اور بھوک نہیں لگتی آپ لوگوں کو؟ لیکن یہ کہ خان کا نام لینے والے لوگوں میں سے ہیں، چاہے پارلیمنٹ کا فورم ہو، یہ فورم ہو، میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، الیکٹرانک میڈیا کا ہو، ہمارے حلقے، ہمارے علاقے، ہر فورم پہ ہم ناانصافی کے خلاف، مینڈیٹ چوری کے خلاف، اپنے کارکنان کو ابڈکشن کے خلاف، اور جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ظلم، جرائم اور فسطائیت ہو رہی ہے، ہمارے لیڈر کو بے گناہ جیل کے اندر رکھا ہے، بشرا بی بی کو، ہمارے باقی لیڈران کو اور ورکر کو، اس کے لیے ہم ہر فورم کو ایکسرسائز کریں گے. اچھا 2 ہفتے ہونے کو ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو اس کے اثرات پڑ رہے ہیں یا اس کا فرق پڑ رہا ہے؟ دیکھیں میری سوری، حکومت تو بہت ڈھیٹ ہے. اگر ڈھیٹ نہ ہوتی تو 17 سیٹوں والی جماعت اس وقت زبردستی کرسی کے اوپر 180 سیٹوں والی جماعت کے اوپر وہ بلڈوز کر کے یہاں نہ بیٹھی ہوئی ہوتی. تو آپ حکومت کو چھوڑے، انسان کو اپنے حصے کی شمع روشن کرنی چاہیے، انسان کو اپنے حصے کی ظلم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. باقی ڈھیٹ حکومت ہے، فسطائیت کے ذریعہ، جبر کے ذریعہ، یہ پورے پاکستان کو FIR کے اندر چینج کیا ہوا ہے. وہ اپنا ظلم کرتے رہیں گے، ہم ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے. اچھا، مرد جو ہوتے ہیں وہ مضبوط جان ہوتے ہیں، وہ تو بھوک برداشت کر لیتے ہیں، آپ تو کمزور جان ہیں، کیا کس طرح یہ برداشت کرتی ہیں شام تک؟ حالات خراب الٹے ہو گئے. اب جو ہے نا خواتین بہت ریزیلینٹ ہو گئی ہیں. اب خواتین جو ہے نا، آپ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین نے تو ثابت کیا ہے کہ برابر کا ظلم ہوا ہے، لیکن پاکستان کی تحریک انصاف کی خواتین کھڑی رہیں، مار بھی کھاتی رہیں، FIR بھی ہوتے رہی، ابھی تک جیلوں کے اندر بھی ہیں. ہم ہر روز 47 FIR کے آگے ڈٹے ہوئے ہیں.
بیل بھی کرواتے ہیں. تو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور خواتین نے تو ثابت کیا ہے کہ یہ جیسے تگڑے جیسے ان کا لیڈر عمران خان تگڑا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے گا، آپ متعدد بار یہ کہہ چکی ہیں کہ آپ خان صاحب سے ملنا چاہ رہی ہے لیکن ابھی تک ملی نہیں ہے، کیا وجہ، آپ کو کیوں نہیں ملنے دیا جا رہا؟ نہیں، میری باری تو خیر کبھی بھی نہیں آئی، لیکن میری الحمدللہ پہلی چیز پہ الحمدللہ کری، اور وہ کیا ہے کہ میری جیل ٹرائل میں عمران خان سے ملاقات ہوگی میرے لیڈر میں. یعنی میرا جیل ٹرائل تھا، جیل ٹرائل سے تو لوگ بھاگتے ہیں، قانون اور انصاف جب ناپید ہو جائے تو آپ ایف آئی آر سے شریف لوگ ڈرتے ہیں، لیکن چونکہ ایف آئی آر کا تو مزاق ہی پاکستان کے اندر بڑھ گیا. بائی دا وے ایف آئی آر کے اوپر جو پورا چیپٹر لکھا جائے گا نا، جس میں کوئی ایکس رے چور کو ایم این اے کو بنا دیا گیا، ہمیں کوئی گائے چور بنا دیا گیا، کسی کو بجلی چور بنا دیا گیا، کسی کو بلب چوری کرنے پہ لگایا، وہ بھی ایک الگ سے چیپٹر لکھا جائے گا. لیکن میری اڈیالہ جیل میں میرا جیل ٹرائل شروع ہوا ہے تو میری خان صاحب سے وہاں پہ زبردست قسم کی ملاقات